بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب حامد۔ ناظرین، ہمارے پرائم منسٹر عباسی صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ جو ججز کا طرز عمل ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آیا جائے۔ مفتاح اسماعیل پیرس پہ روانہ ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جو نام ڈالنا تھا امریکہ کی ریکویسٹ کے اوپر، اس سے بچا سکیں گے یا نہیں۔ اور ایل او سی کے اوپر فائرنگ کا جو تبادلہ جاری ہے اور جانیں نقصان ہو رہی ہے دونوں طرف سے۔ ساجد صاحب ویلکم، السلام علیکم۔ تھینک یو، وعلیکم السلام منیب۔ کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ پرائم منسٹر عباسی بھی فور فرنٹ پر آ گئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ بھی جی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہے ہیں ایکسکیوز میں، کیونکہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے پرسوں کی ہے یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ججز کو بھی ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کو اسمبلی میں ڈسکس کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور سازش ہوگی اداروں کے خلاف، کیونکہ آپ نے اگر ان کو بھی ان کی جو انڈیپینڈنس ہے ڈیسیجن لینے کی، اگر اس کو بھی پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کورٹس کو ویک کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ پاناما کا جتنا کیس چلا ہے، جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں ان کے اوپر، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این جو ہے، خاص طور پہ شریف خاندان، یہ ان کی سوچ سے برعکس چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو بادشاہت تھی وہ ایک چیلنج ہوئی ہے 30 سال کے بعد ان کی۔ تو وہ بادشاہت میں جب ہوتا یہ ہے کہ کوئی ان کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بول نہیں سکتا، مگر اب جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عوام بول رہی ہے ان کے خلاف، ججز نے ایک رائٹ سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ یہ غلط ہے، انہوں نے کر رہے ہیں، تو ان کی جو سوچ تھی یا ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید ہماری اگلی جنریشن جو ہیں وہ بھی پاکستان پہ رول کریں گی، بادشاہت کریں، اب جب کہ وہ نہیں ہونے جا رہا، تو اب کیونکہ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ 2/3 میجورٹی تو لے سکتے ہیں یہ، کیونکہ اگر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں تو میں سمجھتا پھر تو اسٹرانگ اپوزیشن ہو سکتی ہے۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں انٹرنلی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، پلس ہم نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ کا انہوں نے ڈالا ووٹ، تو جو ان کے 25 یا 23 لوگ نہیں آئے تھے ان کی فائلز انہوں نے کھول لی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اپنے، دیکھیں سارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے، کئی نہیں سمجھتے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، نون کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، مگر کیونکہ وہ نون کی ٹکٹ سے آئے ہوئے ہیں، ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو مجبوراً بھی میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا اگر ضمیر ان کی اجازت نہیں دیتا تو میرے خیال میں ایک پرنسپل سٹینڈ لینا چاہیے کہ یہ ابھی جو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی ضمیر کا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے جو ایک ہوپ ہے پاکستان میں کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی، یا ہم رول آف لا کی بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر رول آف لا کو بھی انڈر دا پارلیمنٹ لے آئے آپ، تو پھر کہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے دنیا میں پاکستان میں رول آف لا ہو سکتا ہے؟ اسی جو آپ کی آخری بات ہے اس کے اوپر میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ کیا جو ایک بل پیش کیا جا سکتا ہے فیوچر میں ان دا کمنگ ڈیز نیشنل اسمبلی میں، جس میں یہ بل کا جو نوعیت ہوگی وہ کہ جو کورٹ کی ڈیسیجن ہوگی اس کو پارلیمنٹ اوور ویو کرے گی، اینڈ اف دا پارلیمنٹ سیز کہ ہاں جی یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، نہیں تو اس کو ریجیکٹ کریں گے؟ دیکھو یہ کہیں میں سمجھتا لاجک نہیں بنتا۔ قانون تو پاس کر سکتے ہیں، یہ پارلیمنٹ قانون پاس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی خطرناک نہیں ہے؟ بے انتہا خطرناک ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے خلاف کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کو اپروو کریں گے؟ تو یہ ان کے پاس آخری حربہ ہے میرے خیال میں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام کی نظریں ان کے اوپر لگی، لا میکرز ہیں وہ، انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کو ان کے انڈر کر دیا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک حساس ادارے کو کوشش کی تھی کہ اپنے انڈر کر لیا جائے، جو کہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پارلیمنٹیرینز کو اور جتنی دوسری پارٹیز ہیں ادر دین پی ایم ایل این، ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں پاکستان میں
تو پھر یہ جو ایک ضرب لگانے جا رہے ہیں قانون کے ادارے کے اوپر، اس کو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہت سارے لوگ اوپینین میکنگ ہو سکے کہ کیا کرنے جا رہی ہے لوگ۔ ساجد صاحب ویری شارٹلی پھر میں اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف جاؤں گا کہ آپ کو لگتا ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی، بحث ہوگی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ساری اس کی آؤٹ کمز ہوں گی، لیکن جب یہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ طرز عمل پارلیمنٹ میں لایا جائے تو پارلیمنٹ میں آ گیا فار ایگزامپل، تو اب پارلیمنٹ کا کیا کردار ہوگا؟ وٹ از دا پارلیمنٹ تھنکنگ؟ دیکھیں پارلیمنٹ کیا ہے، پارلیمنٹ وہ نمائندے ہیں جو چن کے آئے گئے ہیں، ابھی پی ایم ایل این کے میجورٹی ہے اور اس میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اندر سے ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کتنے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے چوری جو کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ جتنے بھی نون کے ہیں سارے، ان کا رول کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک غلط چیز کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں، ایک غلط چیز کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے ہمارا۔ اب جو کردار ہوگا ان کا، اگر یہ اس کو اپروو کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک حربہ ہوگا عدالتوں کے اوپر، کیونکہ ججز فری ٹرائل نہیں کر پائیں گے، ان کو ان سے انسٹرکشنز لینی پڑیں گے، ان کا اپروول چاہیے ہوگا۔ اب جو ریمارکس دے رہے ہیں ججز، ان کو زیادہ مسئلہ ریمارکس کے اوپر آیا، کیونکہ پچھلی تقریروں میں بھی انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہمارے اوپر یہ کہہ دیا وہ کر دیا۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک مجرم ہے یا ملزم گیا پہلے تو اس کو کلیئر ہو چکا ہے کہ اس کا اقامے پہ اس کو نکالا گیا، چوری ان کے سامنے آ چکی ہے، اب کیسے الفاظ یہ چاہتے ہیں ان کے لیے؟ بادشاہت کے الفاظ کہیں کہ بادشاہ سلامت کو اقامے کی بنیاد پر نکالا گیا، یہ ان کو ہز ایکسیلنسی کو اس لیے نکالا گیا۔ تو اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب سچائی سامنے آ رہی ہے، اداروں سے سچائی سامنے آ رہی ہے، لوگوں کے سامنے لوگ لے کے آ رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، تو ان کو یہ خوف ہے کہ یہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ نہ چلے جائیں جہاں پہ انہوں نے جانا ہے۔ اب یہ جو ڈیسیجن لے کے جا رہے ہیں کہ جناب ججز کی آپ نے ورڈ یوز کیا تھا، ان کو اسمبلی ویٹ کرے گی یا اس کو اپروو کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس کو رکنا چاہیے، کیونکہ ادروائز جو ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل ول اور رول آف لا، تو یہ کبھی نہیں آ سکے گا۔ پھر موونگ فارورڈ، سینٹ میں ایک بل پاس ہوا تھا منڈے کو، ایک موشن موو ہوا تھا جس میں چائنیز لینگویج کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج بنانے کے لیے ایک بل تھا، اور اس میں موشن ایکسیپٹ ہوا ہے۔ سو واٹ آر یور کامنٹس آن دس؟ دیکھیں میں تو پہلے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، ہمیں صرف اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بنی تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چائنیز فنڈنگ غلط ہے یا ان کو جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی سوورنٹی کا بھی، جو پالیسیز ہیں پاکستان، ہاں وہ بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت چائنا کو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس گرم پانی ہے جو 12 مہینے آپ کو اویلیبل ہے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایگزٹ ہے اونلی جو سینٹرل ایشیا کو ملتا ہے۔ تو پاکستان اس وقت جغرافیکلی جو اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے بڑی سٹرونگ ہے۔ چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ چائنیز زبان سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کنسیڈرنگ اٹ ایز دی آفیشیل لینگویج آف پاکستان بری بات نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایسٹ انڈیا جس طرح سے ہوا تھا آہستہ سے، تو وہ کہیں خدا نخواستہ نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے تشکیل میں، پاکستان کی بقا میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاکستان بھی ڈیولپ ہو، اور چائنا جو ایک لے کے آ رہا ہے اکنامک کوریڈور کا ایک ویژن ہے وہ بھی کرے، تاکہ یہ ایک بردر ریلیشن شپ یہ اور اسٹرینتھن ہو سکے۔ ساجد صاحب ایکسٹینڈنگ دس کویشچن، اگر سی پیک مطلب دا ورلڈ نوز کہ پاکستان اینڈ چائنا گڈ فرینڈس، ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کی جو پالیسیز ہیں گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر، اگر پاکستان جیسے یوان میں ٹریڈنگ کر رہا ہے، اگر روپیز میں ٹریڈنگ سٹارٹ کر دے، اور جو پاکستان نیڈس ٹو لک اوور اٹس پالیسیز، کیا خیال ہے؟ ان شارٹ آنسر، بریک پہ جانا ہے۔ بالکل ہے، اور
جیسے یہ کر رہے ہیں کہ چائنیز کرنسی میں ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کسی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے. پاکستان کو میرا خیال میں کہ اس کو ری تھنک کرنا چاہیے. ہاں جی، سیکنڈ تھاٹ دینی چاہیے کہ کیا ہم کرنے جا رہے ہیں میرا خیال میں. چلیں بریک پہ جانے. پاکستان کو اپنی پالیسیز اپون سی پیک کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم آفٹر دا بریک. ایز وی آر اسپیکنگ مفتاح اسماعیل دی ایڈوائزر آف فائنانس اس وقت پیرس کے رستے میں جا رہے ہوں گے، کہیں فلائٹ میں ہوں گے، اور وہ پاکستان کو جو کیس ہے یو ایس نے جو کیا ہے پاکستان کو جو ٹیررزم فائنانسنگ جو ٹاسک فورس ہے اس میں نام ڈالنے کے لیے کیس پلیڈ کرنے گئے ہیں. سو از اٹ گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل؟ دیکھیں یہ جو اسماعیل صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ایڈوائزر ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو پلیٹ کرنا، کیونکہ جس منسٹری کا اپنا منسٹر کرپشن کے نام پہ نکالا گیا ہو، باہر بیٹھا ہو، اور پھر سارے معاملات یہاں پہ چل رہے ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر سے ہی کافی کیس کمزور ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ جو ٹیررسٹ فائنانسنگ ہے یہ ڈفرینٹ ہے، مگر آپ کا ایک سرونگ فیڈرل منسٹر کرپشن میں انوالو ہے، منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، تو وہاں پہ پہلی بات ایک بہت بڑا کوسچن مارک بنتا ہے. پھر آپ کا پرائم منسٹر منی لانڈرنگ میں انوالو ہے، ٹھیک ہے، اس کا پورا خاندان اس میں انوالو ہے. تو پہلے تو اس کو جو یہ گرے ایریا ہے اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ کیس سٹارٹنگ سے کمزور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، اور وہ سارا مطلب ریکارڈ ہے ان کے پاس کہ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں ان کا کیا حال ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر جو ان کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، وہ کس لیے بنائی گئی کہ جناب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو فنڈ تو نہیں ہو رہا. اب جو اس سے نقصانات ہوں گے پاکستان کو اگر یہ ہو جاتا ہے امپلیمنٹ، جس کی پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ لابنگ کر رہے ہیں، ان کے فائنانس کے اپنے بھی منسٹر نے لابنگ کی، اور دوسرا جو سارے کنٹریز ہیں تقریباً 35-36 کنٹریز ہیں، جس میں سے آپ کا اسرائیل اور سعودی عربیہ جو ہے وہ آبزرورز ہیں. تو وہ اگر ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے مشکلات پیدا ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو باہر سے لوگ فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں، جو اپنے گھروں کو بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اسکروٹنائز ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایل سیز کھلتی ہیں، لیٹر آف کریڈٹس کھلتے ہیں، کہ جو ٹریڈ ہوتا ہے جو مطلب مختلف طریقے سے بزنسز میں کرتے ہیں، اس میں بہت ساری رکاوٹ آئے گی، اسکروٹنی انکریز ہو جاتی ہے، اسکروٹنی انکریز ہوگی، آپ کے ایل سیز کھولنے مشکل آئے گا، اور ٹریڈ آپ کا افیکٹ ہوگا. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے اگر بورو کرنا ہے لون، تو اس کے اوپر بہت ساری سینکشنز آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تو وہ جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس سے پاکستان کا فائنینشیل جو ہے نا جو سٹیٹس ہے وہ کمزور ہوگا، کیونکہ پاکستان نے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں کر. پاکستان کے اپنے بینکس نے بہت زیادہ اسکروٹنی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اپنے بینکس کر رہے ہیں، مگر اب جب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور پاکستان کو واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ پاکستان میں ٹریڈ پہ اثر انداز ہوں گے، پاکستان کی گروتھ پہ اثر انداز ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں گئے ہیں اسماعیل صاحب، کیونکہ پرابلم پھر وہی ہے. دیکھیں اب ہم پہلے سٹارٹنگ ہی کرپشن ہے، ہم نے بات کی فارن آفس کی بڑی دفعہ کہ یہاں پہ انہوں نے اس طرح سے وہ نہیں کیا، منسٹر نے لگایا، لابنگ آپ کی نہیں ہوئی. اب جب چیزیں اس حد تک جا چکی ہیں تو اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، مشکلات کرنی پڑے گی. ہمیں
वो अपने स्टैंडर्ड्स बेहतर बनाने पड़ेंगे, जिस स्टैंडर्ड्स पे वो रैंकिंग में पाकिस्तान को उसमें से निकालें वॉच लिस्ट में। साथ साहब यूनाइटेड स्टेट्स ने मोशन मूव किया था ये वाला, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो डिमांड थी बेसिकली जमात उद दावा और जो दीगर तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर उनको मतलब अहाते में लाया जाए, तो सदर पाकिस्तान ने ममनून हुसैन ने एक अमेंडमेंट की जिससे जमात उद दावा के अब जो एसेट्स हैं ऑलरेडी वो सीज होना स्टार्ट हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सो क्या ये चीज़ अफेक्ट करेगी एफ ए जो इस टी एफ है इसके अंदर जो पाकिस्तान का नाम डाल रहे हैं? देखिए इसके अलावा बहुत सारे चेक्स होते हैं। ये अच्छा है कि ठीक है पाकिस्तान ने अपना विलिंगनेस शो की है कि ठीक है आप कहते हैं तो हम अपना जो एतराज़ात आपके हैं उसको हम कोशिश करते हैं उसको रेक्टिफाई कर सके, मगर बहुत सारे और चेक्स भी होते हैं। तो वो जब चीज़ें क्लियर करें तो पाकिस्तान इसमें से लिस्ट में से निकलना चाहिए। मगर मसला ये है कि इंडिया को देखें आप, इंडिया जो कि एशिया का नंबर 1 टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान के LOC पे हमले हो रहे हैं, आपके अंदर बलूचिस्तान में रॉ घुसा हुआ है, आपके उनके अपने तालिबान हैं, तो क्या वो क्यों इस वॉच लिस्ट में नहीं आते? मसला ये पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर, क्योंकि इंडिया को की ज़रूरत है अमेरिका को एशिया टाइगर के लिए। अब इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। हमने बारहा कहा है कि पाकिस्तान को खुदारा इसकी लॉबी स्ट्रांग करे, इसका इंटरनेशनल मीडिया में इसका जो इमेज है वो बहाल किया जाए, आपकी जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स हैं उसमें किया जाए, तब जाके मैं समझता हूँ पाकिस्तान बेहतर फाइट कर सकता है अपने केस को। लॉबी से जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक और इन्फॉर्मेशन आई, ख्वाजा आसिफ हैज़ फ्लाइड to Moscow on the invitation of the Russian foreign minister. So how important is this? It is very important क्योंकि रशिया एक वीटो पावर है, सुपर पावर है, रह चुका है पूरा, अभी भी वो G8 में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है यहाँ दे यही चीज़ें हैं जो लेट इन्होंने स्टार्ट की। ये आपको जो ब्लॉक्स हैं, जो लॉबीज है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया एक किसी स्टेज, रशिया भी उसका मेंबर है टास्क फोर्स में, कमेटी जो है। तो अगर ये लॉबी करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं, और चाइना भी उसका मेंबर है। अब अगर ये 2 कंट्रीज, अब चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, उसको चाहिए पाकिस्तान के साथ विजिबली खड़ा हो, जहां पे वीटो पावर का हक इस्तेमाल कर सकते हैं उनको करना चाहिए। रशिया अगर पाकिस्तान की बात समझता है तो जहां पे वीटो पावर का हक इस्तेमाल कर सकते हैं करना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है इस वक्त फॉरन हम छोड़ दें जो भी पार्टीज हैं, जो भी हम कह रहे हैं, सब पाकिस्तान के बका की बात है। पाकिस्तान के बका के लिए हर किसी को अपने अपने लेवल पे लॉबी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए हर किसी को अपनी लॉबिंग करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए पाकिस्तान से थोड़ी सियासत से हट के थोड़ा सा आ जाए, 2 दिन बाद पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो रहा है और इस बार अल्लाह के शुक्र से 3 मैचेस अनाउंस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। लास्ट सीज़न हमने सिर्फ फाइनल देखा था, तो इस बार हम 3 मैचेस देखेंगे, 2 क्वालिफायर्स और 1 फाइनल कराची में अंदर। सो हाउ गुड इज़ टू हियर दैट? मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा हवा का झोंका है, क्योंकि पाकिस्तानी इतने बड़े फ़ैन हैं ना क्रिकेट के, और आप खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं इसके। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खेलता रहा हूँ, मगर उतना नहीं जितना शायद आपने खेला हो। मगर मैं समझता हूँ कि ये खुशी की बात है, और ये एक मैसेज भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि पाकिस्तान सेफ स्टेट है, पाकिस्तान टेररिस्ट फ्री कंट्री है। और मैं समझता हूँ मैसेज जाना अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर एनवायरनमेंट है, क्योंकि इंडिया हमारे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रही, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकती, पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मैचेस का इनकाद करना जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका आके पाकिस्तान में खेलना, और फिर वो हम एम्बेसडर होंगे आपके कि पाकिस्तान में ठीक है, अमन है, एनवायरनमेंट बड़ी कंड्यूसिव है गेम्स के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इंडिया को भी अच्छा मैसेज जाएगा, दूसरी कंट्रीज को भी, कि पाकिस्तान वो नहीं जो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, और जिस तरीके से PSL ग्रो हो रहा है वर्ल्ड वाइड, मतलब अप्रिशिएटेड है, इट्स लव्ड। और लास्ट ईयर जैसे IPL की रेटिंग इसने तोड़ी थी, इट ब्रोक द रिकॉर्ड। और PSL अभी 3 मैचेस हुए पाकिस्तान के अंदर। होपफुली इन द कमिंग ईयर्स हम लोग पूरा PSL भी पाकिस्तान में देखेंगे। तो सर कराची में फाइनल होगा, तो होपफुली मेरे ख्याल से यू विल फ्लाई टू गो इन सीट। चलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमिंग टू द एंड ऑफ प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच।
پاکستان سپر لیگ سٹارٹس ان 2 days اور ہم بہت خوش ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی ٹیمز اس میں ہیں جو پارٹیسپیٹ کریں ان کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں, ان کو وش کرتے ہیں بیسٹ آف لک, اینڈ وی ہوپ کہ PSL 4 کا مکمل سیزن پاکستان کے اندر کھیلا جائے تاکہ یہ ایک میسج جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آلریڈی پہنچ چکا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات پر ایگری بھی ہے کہ پاکستان از اے سیف ڈیسٹینیشن ٹو پلے کرکٹ, اور انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی اس بات کا اندیشہ دیا ہے. they have shown interest in playing cricket in Pakistan, so this is very good news for the Pakistani people and the Pakistanis all around the globe. چلیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق. اللہ حافظ.